Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، انبیاء علیہم السلام کا علم الہامی اور خدائی ہوتا ہے، جس میں شر نہ تو دائیں سے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی تعلیم سے لوگوں کی ہدایت فرماتے رہے۔ یقیناً اس میں امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہیں وہ سب سے بلند ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے ملیں اور اس کی تعلیم سے حاصل ہوئیں، وہ تو اتنی ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں تمام انسانیت میں سب سے بلند نظر آتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی تعریف کی جائے اور ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کیا جائے، یہ سب ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی تعریف نامکمل ہی رہے گی اور اس کا کما حق حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ یعنی آپ کی تعریف کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ پوری بیان کر سکے۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو میں وحی سے متعلقہ تعلیم کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ یہاں ہماری مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ذہانت سے ہیں جو حاصل ہوئی ہیں، انہیں یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف کوچ فرمایا تو ہم نے وہاں دو آدمیوں کو پایا، ایک تو قریش تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ قریشی تو بھاگ گیا اور عقبہ کے غلام کو ہم نے پکڑ لیا۔ پھر ہم اس سے اس کی قوم کی تعداد پوچھنے لگے کہ وہ کل کتنے ہیں۔ وہ کہتا وہ تعداد میں بہت ہیں اور سخت جنگ والے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کی گوشمالی کی، لیکن وہ جب بھی یہ بات کرتا وہ یہی کرتا اور یہی کہتا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور سخت جنگ والے ہیں، یہاں تک کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کی قوم کتنی ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ وہ بہت تعداد والے ہیں اور سخت جنگ والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش فرمائی کہ وہ خبر دے کہ کتنے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ دشمن قوم کی تعداد 1000 ہے، ہر اونٹ کم و بیش 100 کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ دشمن اور مشرک حیران ہو کر رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس کی باتوں سے ہی اندازہ لگا لیا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، ایک مرتبہ میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بڑھیا نے عرض کیا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جنت والوں میں سے بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ یہ بات سن کر رونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز سنی، آپ اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے فرمایا ہے کہ بوڑھیاں جنت میں داخل نہیں ہوگی، اسی وجہ سے یہ بوڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمام بوڑھوں کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس پر وہ عورت خوش ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔
ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکاوت کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے۔ محمد بن سلمہ سے مروی ہے کہ محمد بن اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جب بدر کی طرف کوچ فرمایا تو اس کے قریب ہی اتر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک ساتھی سوار ہو گئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں مجھ سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے قریش کے بارے میں سوال کیا اور خود اپنے اور اپنے صحاب کے بارے میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی کیا خبر ہے، اور جو ان کے بارے میں آپ کے پاس بات پہنچی ہے ان سب کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ خبر نہ دوں گا جب تک کہ تم مجھے خبر نہ دو کہ تم کون ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں خبر دے دو گے تو ہم بھی آپ کو خبر دے دیں گے۔ بوڑھے نے کہا صحیح ہے، خبر کے بدلے خبر۔ پھر کہا میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب فلاں فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر خبر بتلانے والے نے سچ خبر بتلائی ہے تو ان کو آج فلاں فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، اور یہ وہی جگہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب نے کیا فرمایا ہوا تھا۔ پھر بوڑھے نے کہا اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ قریش فلاں فلاں دن نکلے ہیں، لہذا اگر خبر دینے والے نے سچ خبر دی ہے تو آج وہ فلاں فلاں جگہ میں ہوں گے۔ یہ وہی جگہ تھی جس میں قریش اتر چکے تھے۔ بوڑھا جب اپنی خبر سے فارغ ہو گیا تو پوچھا اب بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم عراق کے پانی سے ہیں۔ احمد بن علی فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے وہم دلایا کہ وہ عراق شہر کے ہیں، اور عراق پانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عراق سے مراد وہ پانی کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں لیا تھا، نہ کہ عراق کے شہر والے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باتوں سے ہی دشمن کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کی توفیق دے، اور اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔